کہ خالق کائنات نے فرمایا سبحان اللہ زی، پاک ہے وہ ذات۔ کیا ہے؟ پاک ہے وہ ذات۔ اب یہاں پر سارے اعتراضات ختم ہو گئے، کیونکہ خالق کائنات نے واقعہ معراج بیان کرنے سے پہلے اپنے متعلق خود فرما دیا کہ سبحان اللہ زی، پاک ہے وہ ذات کہ قیامت تک آنے والے بندوں میں سے اگر کسی بندے کو یہ اعتراض ہونا کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ اپنے بستر سے اٹھے، پہلے آسمان کو پار کرے، دوسرے آسمان کو پار کرے، تیسرے آسمان کو، چوتھے آسمان کو، پانچویں، چھویں اور 7 آسمانوں کو پار کرے، پھر سدرۃ المنتہا سے بھی آگے نکل جائے، جنت المأوا سے بھی آگے نکل جائے اور اللہ وحدہ لا شریک کے پاس جا کر پھر واپس بھی آ جائے؟ یہ ممکن نہیں ہو سکتا، کیونکہ راستے میں کئی عالم آتے ہیں۔ یہ سورج ہے نا، گرمیوں میں سورج کی تپش چند گھڑیاں ہم کھڑے ہو جائیں نا دھوپ میں تو ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ تو کریم اور لجپال نبی جب آسمانوں کو پار کر کے گئے ہیں تو رستے میں یہ نار کا عالم بھی آتا ہے، اور رستے میں ایک ایسا عالم بھی آتا ہے جس عالم میں بندہ جم جاتا ہے، ایک ایسا عالم بھی آتا ہے جس عالم میں بندے کی سانس بند ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح کے جتنے بھی عالم ہیں ان عالموں کو پار کر کے مصطفیٰ کریم اللہ وحدہ لا شریک کے پاس گئے تو ممکن تھا قیامت تک آنے والوں میں سے کسی کو یہ اعتراض ہوتا کہ ایسے ہو نہیں سکتا، ایک بندہ ہو، ایک بشر ہو اور وہ اپنے بستر سے اٹھے اور ان عالمیات میں سے گزر کر جن میں بندہ جم بھی سکتا ہے، جن عالموں میں سے بندے کا سانس رک سکتا ہے، کچھ عالم ایسے ہیں ان میں بندہ پگھل جائے، موم ہو جائے، تو یہ ممکن نہیں تھا۔ تو خالق کائنات نے قیامت تک آنے والوں کو اس آیت کے پہلے حرف میں جواب دے دیا، فرمایا یہ نہیں دیکھنا کہ جانے والا کون ہے، دیکھنا یہ ہے سبحان اللہ زی، پاک ہے وہ ذات، اسریٰ بعبدہ، جو اپنے بندے کو لے گئی راتوں رات۔ یعنی کہ اللہ رب العالمین جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اب معراج کی رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام بنے تھے مہمان، اور میزبان کون بنا تھا؟ اللہ میزبان بنا تھا۔ اب حضور مہمان بنے ہیں، اللہ میزبان بنا ہے، مہمان کا جتنا ظرف ہو اس کے مطابق وہ اپنی محبت اللہ کی بارگاہ میں لے کر جاتا ہے۔ اب حضور اپنے ظرف کے مطابق اللہ کی بارگاہ میں محبت لے کر گئے۔ دنیا کا بھی یہی قاعدہ قانون ہے، اگر کوئی مہمان کسی کے پاس جائے اس میں جتنا ظرف ہوگا اس ظرف کے مطابق وہ بندہ اپنی محبت میزبان کے پاس لے کر جائے گا، اور میزبان میں جتنی ہمت ہوگی، جتنی طاقت ہوگی، اس ہمت اور طاقت کے مطابق اس مہمان کی مہمان نوازی کرے گا۔ میزبان مہمان کی مہمان نوازی اپنی ہمت سے بڑھ کر نہیں کر سکتا، جتنی اس میں ہمت ہوگی، جتنی طاقت ہوگی، اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق وہ مہمان کی مہمان نوازی کرے گا۔ حضرات ذی وقار، میرے پاس تو اتنا علم نہیں، کسی بڑے سے بڑے عالم دین سے پوچھ لے۔ اب معراج کی رات اللہ میزبان بن رہا ہے، مصطفیٰ کریم مہمان بن رہے ہیں، اب ہے کوئی عالم دین
جس کے پاس ایسا ترازو یا ایسی رکھڑی ہو جس میں تول کے وہ بتا سکے کہ اللہ کے پاس ہمت کتنی ہے، مصطفیٰ کے پاس ظرف کتنا ہے، قیامت تو آ سکتی ہے، نہ تو کوئی اللہ کی ہمت کو تول سکتا ہے نہ مصطفیٰ کی محبت کو تول سکتا ہے۔ تو اس لیے حضور مہمان بنے ہیں، اللہ میزبان بنا ہے، تو میزبان نے اپنی ہمت کے مطابق مہمان نوازی کرنی ہوتی ہے، اور مہمان نے اپنی ظرف کے مطابق وہ محبت پیش کرنی ہوتی ہے میزبان کو۔ تو اللہ میں کتنی ہمت ہے، کوئی بھی عالم دین کسی کے پاس بھی ایسا ترازو ہی نہیں، جو یہ پیمانہ ہی کوئی نہیں جس میں وہ تول سکے کہ اللہ کے پاس ہمت کتنی ہے۔ اور بات آئے جب ظرف کی، جو مہمان بننے والا ہے، اب کسی کے پاس ایسا پیمانہ ہی کوئی نہیں جو محمد کے ظرف کو کسی ترازو پہ تول سکے۔ تو حضرت زی وقار سبحان اللہ زی، پاک ہے وہ ذات، اسرا بعبدہ ہی، جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو لیلم، راتوں رات۔ اب اسرا کا مطلب ہوتا ہے بلندی، اسرا کا مطلب بلندی ہوتا ہے۔ اب بلندی اس کو کہتے ہیں جو کسی پیمائش میں نہ آئے۔ مثال کے طور پہ یہ مسجد کی چھت ہے، 14 فٹ ہوگی، 16 فٹ ہوگی، لیکن پیمائش میں آ رہی ہے، پیمائش میں آ رہی ہے۔ بلندی اس کو کہتے ہیں جو پیمائش میں نہ آئے۔ تو اسرا کا مطلب ہے بلندی، یعنی کہ اللہ نے اپنے محبوب کو بلندی عطا کی۔ اور بلندی کسے کہتے ہیں؟ جو کسی پیمائش میں نہ آ سکے۔ تو پتہ چلا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے محبوب کو اللہ نے وہ بلندی عطا کر دی ہے جو کسی پیمائش میں آ سکتی نہیں، جو کسی پیمانے میں نہیں آ سکتی، جو کسی پیمائش میں نہیں آ سکتی، جسے ناپا تولا جا نہیں سکتا، وہ بلندی اللہ نے کسی اور کو نہیں عطا کی۔ کس کو عطا کی ہے؟ اپنے محبوب کو عطا کی ہے۔ تو حضرت ذی وقار اس دور میں بھی اعتراض کرنے والے، اچھا لکھا پڑھے ہوئے اعتراض کرتے ہیں، جی یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک بشر ان عالموں میں سے گزرتا ہوا جائے جن عالموں میں بندہ جم بھی سکتا ہے، بندہ پگھل بھی سکتا ہے، بندے کی سانس بند ہو جاتی ہے، تو یہ ممکن نہیں۔ بلکہ ڈاکٹر اسرار احمد نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ واقعہ معراج ہے، جو یہ ایک خواب کا واقعہ ہے۔ کس کا؟ خواب کا۔ تو خواب کا واقعہ نہیں، خواب میں تو مصطفیٰ کریم نے ایک بار اللہ کو نہیں دیکھا، 2 بار اللہ کو نہیں دیکھا، 4 بار، 5، 10 بار اللہ کو نہیں دیکھا۔ روایات میں آتا ہے اگر خواب کا واقعہ ہوتا تو خواب میں اللہ کو حضور نے 1 بار، 2 بار، 10، 20 بار نہیں دیکھا، بلکہ خواب کی حالت میں آمینہ کے لال نے اللہ کا 34 مرتبہ دیدار کیا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 34 مرتبہ دیدار کیا ہے۔ اگر خواب کا واقعہ ہوتا تو خواب میں تو 34 مرتبہ پہلے ہی مصطفیٰ کریم اللہ کو دیکھ چکے ہیں۔ اب کہتے ہیں اچھا پھر میرے والد صاحب انا للہ و انا الیہ راجعون دنیا سے چلے گئے ہیں، واپس آئے ہیں؟ جو اللہ کی طرف چلا جائے وہ واپس آتا ہے؟ نہیں نہ آتا۔ آپ میں سے کئی ایسے ہوں گے جن کے والد اللہ کی طرف چلے گئے لیکن واپس نہیں آئے۔ کئی ہمارے ایسے رشتہ دار ہیں، کئی ہمارے ایسے عزیز و قارب ہیں جو اللہ کی طرف گئے تو ہیں لیکن واپس
نہیں آئے۔ فطرت کا یہ تقاضا ہے، جو ایک بار اللہ کی طرف چلا جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ یہ بات ہوگی میری اور تیری، یہ بات ہوگی ہمارے رشتہ داروں کی، یہ بات ہوگی ہمارے عزیز و اقارب کی، یہ بات ہوگی ہمارے لگدے لاڑوں کی، کہ جو ایک بار اللہ کی طرف چلا جائے وہ واپس نہیں آتا، اور جو اللہ کی طرف جا کر پھر واپس آ جائے اسے آمنہ کا لال کہتے ہیں۔ حضور گئے بھی ہیں اور واپس بھی۔ فطرت کا تقاضا ہے، جو اللہ کی طرف چلا جائے پھر وہ بھائی واپس آتا نہیں۔ حضور معراج کی رات آپ نے یہ ثابت کر دیا، اے کائنات والو تم اور ہو، جو اللہ کی طرف جا کر پھر واپس نہیں آتے وہ اور ہوتے ہیں، اور جو اللہ کی طرف جا کے پھر واپس بھی آ جاتا ہے اسے محمد کہتے ہیں، اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ حضرت ذی وقار ڈاکٹر اسرار احمد نے کہا کہ یہ خواب کا واقعہ ہے، ایسے ممکن ہی نہیں، ایسے ہو ہی نہیں سکتا کہ جو ایک بار، ایسے ہو نہیں سکتا کہ اپنا ظاہری جسم لے کر کوئی اللہ رب العالمین تک چلا جائے۔ لیکن اسی موضوع پر قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات پڑھنی ہیں کہ خالق کائنات نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، سورۃ بقرہ پڑھنے لگا ہوں۔ اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ اللہ نے فرمایا کہ محبوب آپ کو یاد ہے، اے محبوب آپ کو، وَإِذْ، اور یاد کرو، کالا، جب، ربو کا، تمہارے رب نے کہا تھا، وَإِذْ کالا، اور یاد کرو جب ربو کا، تمہارے رب نے کہا تھا۔ یاد کس کو کرایا جاتا ہے؟ جو موجود ہو، یاد اس کو کرایا جاتا ہے۔ اب اللہ فرما رہے ہیں اے محبوب آپ کو یاد ہے۔ مولا کیا یاد کروانا چاہتا ہے؟ فرمایا یہ یاد کرانا چاہتا ہوں کہ للملائکتی، جب میں نے فرشتوں کو کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، اے محبوب آپ کو یاد ہے؟ پتہ چلا کہ محبوب کو یاد کروایا جا رہا ہے۔ اس آیات بینات کے ان لفظوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابھی آدم خلیفہ بنے نہیں تھے، اس وقت بھی آمنہ کا لال موجود تھا۔ ابھی آدم بھی نہیں بنے تھے، اس وقت بھی حضور موجود تھے، اس لیے تو یاد کروایا جا رہا ہے۔ یہ قرآن ہے، نص قطعی ہے۔ وَإِذْ قَالَ، اور یاد کرو جب ربو کا، تمہارے رب نے، للملائکات، فرشتوں سے کہا تھا انی جاعل فی الارض، مجھے اپنا موضوع یاد ہے۔ یہ چند آیات بینات پڑھ کے پھر میں نے آپ کو بتانا ہے کہ واقعہ معراج میں حضور علیہ السلام اپنی ظاہری جسم سمیت آسمانوں پر کیا نور خدا تک گئے ہیں، نور خدا تک گئے ہیں۔ یہ اسی واقعہ کے متعلق یہ آیات بینات ہیں، یہ دلیلیں ہیں۔ قرآن کا واقعہ معراج اور معتبر دلیل ہوتی وہ ہے جو قرآن کی ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت کر رہی ہو۔ تو فرمایا وَإِذْ، اور کالا، یاد کرو ربو کا، جب تمہارے رب نے کہا تھا للملائکۃ، فرشتوں سے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں دنیا میں اپنا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا کیا بنانے لگا ہوں؟ کیا؟ آیت تو میں نے پڑھ دی ہے، آپ نے سن لی ہے لیکن غور نہیں کیا۔
یہ نہیں کہا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ انسان، کہ اے محبوب یاد کرو جب میں نے فرشتوں سے کہا تھا میں زمین میں اپنا ایک انسان بنانے والا ہوں جو میرا نائب ہوگا۔ یہ نہیں کہا انی جاعل فی الارض آدم، میں زمین پر آدم کو بھیجنے لگا ہوں۔ یہ نہیں کہا انی جاعل فی الارض انسان، میں زمین پر انسان کو بھیجنے لگا ہوں، بلکہ لفظوں کا چناؤ دیکھیے۔ انسان بھی رب کہہ سکتا تھا، آدم تھا بشر انسانیت کا باپ، تو اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا انی جاعل فی الارض ابو البشر، میں انسانوں کے باپ کو دنیا میں بھیجنے والا ہوں۔ اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا میں انسان کو دنیا میں بھیجنے والا ہوں۔ اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ میں آدم کو دنیا میں بھیجنے والا ہوں۔ نہ اللہ نے فرمایا محبوب یاد کرو جب میں فرشتوں سے مشورہ کر رہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ گویا اللہ علیم بذات الصدور ہے، اللہ کو پتا تھا اگر دنیا میں جھگڑا ہوگا تو خلیفے کے نام پر جھگڑا ہوگا، اس لیے کائنات والوں کو میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں یہ جو مرشد اور خلیفے کی رسم ہے نا، یہ صرف دنیا میں جا کر رائج نہیں ہوئی، بلکہ یہ تو ازل سے ہی اللہ نے فرشتوں کے لیے آدم کو مرشد بنا دیا اور فرشتوں کو کہا کہ اس کو سجدہ کرو تاکہ فرشتے آدم کے مرید بن جائیں۔ اس لیے اللہ نے خلیفے کا لفظ استعمال کیا کہ انسان کا لفظ استعمال نہیں کیا، آدم کا لفظ استعمال نہیں کیا، کیونکہ دنیا میں مرشد اور خلیفے پر جھگڑا ہوتا ہے کہ مرشد کیا کر سکتا ہے، یہ خلیفہ کوئی چیز نہیں ہے، تو اللہ نے شروع میں فرما دیا یہ جو خلیفہ ہے یہ دنیا میں جا کر نہیں بنا، بلکہ جب میں نے دنیا کو بنانے کا ارادہ کیا تھا اس وقت ہی میں نے اپنا خلیفہ دنیا میں بنا کر بھیجا ہے۔ اپنا خلیفہ دنیا میں بنا کر جس کا جتنا ظرف ہے وہ اتنا قبول کر لے، اگر سمجھ آتی جائے تو دعا دیتے جانا سبحان اللہ کی صورت میں۔ قالو، اچھا انی جاعل، کہا فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں، خلیفہ بنانے والا ہوں۔ قالو، بولے اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، بولے کیا تو اس کو نائب بنائے گا جو زمین میں جا کر فساد کرے گا، جو زمین میں جا کر وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم ہیں نا جو تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم ہیں نا جو تیری تسبیح بیان کرتے ہیں۔ قربان جاؤں فرشتوں پر بھی اپنی وہ چیز اللہ کے سامنے رکھی جو ہر وقت کرتے ہیں۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کہ ہم ہیں جو تیری پاکی بیان کرتے ہیں، ہم ہیں جو تیری تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اپنی وہ چیز اللہ کے سامنے رکھی جو ہر وقت کرتے ہیں، اور ہماری وہ چیز اللہ کے سامنے رکھی جو ہم کبھی کبھی کرتے ہیں، جو ہم چڑے چوکو بیٹھے ہو کو روز لڑ دے ہو، روز نہیں نہ لڑ دے، کدے کدے لڑ دے ہو نا جی۔ تے اس واسطے قربان جائیں فرشتوں کی پالیسی پر اپنی وہ چیز اللہ کے سامنے رکھی جو ہر وقت کرتے ہیں، اور ہماری وہ چیز اللہ کے سامنے رکھ دی جو ہم کبھی کبھی کرتے ہیں۔ فرمایا قالا انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا مجھے معلوم ہے جو تم نہیں جانتے، مجھے معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔
لفظوں کو بدل لیتے ہیں. فرمایا جو میں جانتا ہوں تم اس کو نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں تم اس کو نہیں جانتے. ابھی بھی ذہن میں نہیں آیا، پھر لفظ کو بدلتا ہوں. فرمایا جسے میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، جسے میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. حضرت عزیز وقار فرمایا وَعَلَّمَ آدم الاسماء، آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے. کلہا ثم عرضہم، پھر سب اشیاء کو ملائکہ پر پیش کر کے فقال انبئونی باسمائی، فرمایا اگر سچے ہو تو ان کے نام تو بتاؤ، اگر سچے ہو تو ان کے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، علم دیا کس کو؟ آدم کو. ٹیسٹ کس سے لے رہا ہے؟ فرشتوں سے. اب میں پڑھاتا ہوں بچوں کو اور آپ کو بولوں کہ آپ ٹیسٹ دیں، آپ تو کہیں گے قاری صاحب پڑھاتے بچوں کو ہیں اور ٹیسٹ ہم سے لے رہے ہیں. اور اللہ بے انصافی بھی نہیں کرتا. اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، علم آدم کو دے رہا ہے. کلہا ثم عرضہم علی الملائکہ، اور ٹیسٹ فرشتوں سے لے رہا ہے. فرمایا فقال انبئونی باسمائی، اس اعتراض کا جواب آگے انہی جملوں میں آ رہا ہے. فرشتوں نے کہا انبئونی باسمائی ہؤلاء ان کنتم صادقین، فرمایا اگر سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ. اب کیا بولتے ہیں؟ قالوا سبحانک لا علم لنا، تجھے ہمیں کچھ علم نہیں مگر جتنا تو نے ہم کو سکھایا، جتنا تو نے ہم کو. یہ فرشت کون کہہ رہا ہے بھلا؟ فرشتے. آج گفتگو ہے آدھر دماغی والی، کیونکہ اچھا تے میرے کو بولیا کو نہیں جاندا تے ہولی ہولی سن کے تسی سبحان اللہ بھی کہنا ہے. قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. اب کہنے لگے فرشتے، اس اعتراض کا جواب آ گیا نا کہ آدم کو علم دے رہا ہے اور ٹیسٹ فرشتوں سے لے رہا ہے. یہ مثال ہے کہ میں پڑھا رہا ہوں طالب علموں کو، ٹیسٹ آپ سے لوں، آپ کہیں گے کہ آپ نے ہمیں پڑھایا نہیں، ٹیسٹ کس چیز کا دیں، آپ کو کیا بتائیں، آپ نے ہمیں سکھایا ہی کچھ نہیں. یہی فرشتے عرض کر رہے ہیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قالوا سبحانک لا علم لنا، قالوا سبحانک، یا اللہ تیرے لیے ہی پاکی ہے، لا علم لنا، ہمیں اس کا علم نہیں، الا ما علمتنا، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں علم عطا کیا ہے، جتنا تو نے ہمیں علم سکھایا ہے. انکا انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی علم والا ہے اور تو ہی حکمت والا ہے، بے شک تو ہی علم والا ہے اور تو ہی حکمت والا ہے. حضرات ذی وقار یہ علم کے متعلق ایک بات کرتا چلوں کہ جب صبح بچے پڑھنے آتے ہیں نا مسجد میں تو وہ اپنے قاعدے یا سپارے کہاں رکھ کے آتے ہیں؟ یعنی کہ آتے ہوئے سپاروں کو یا قاعدوں کو سینے سے لگا کر مسجد میں آتے ہیں. اور جب سکول جاتے ہیں پھر ان کی کتابیں کہاں ہوتی ہیں؟ پیٹھ پیچھے. ان کی کتابیں پیٹھ پیچھے ہوتی ہیں. جب مسجد میں آتے ہیں یا مدرسے میں آتے ہیں قاعدہ پڑھنے کے لیے، دین پڑھنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، تو اپنے قاعدہ قرآن سینے سے لگا کر مسجد میں آتے ہیں. اور جب سکول جاتے ہیں کتابوں کو پیٹھ پیچھے لاد کر پھر سکول جاتے ہیں. گویا یہ بچے بھی درس دے رہے ہیں، اے
کائنات والو، ہم یہ جو قرآن کو آگے لے کر جا رہے ہیں، کتابوں کو پیٹھ کے پیچھے لاد کر سکول جا رہے ہیں، اے کائنات والو تمہارے لیے یہ دیکھ کر سبق ہے اس واقعہ میں کہ یہ قرآن ہم آگے سینے سے لگا کر مسجد میں جا رہے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے جو قیامت میں بھی کام آئے گا وہ قرآن ہے، جو آگے بھی کام آئے گا وہ قرآن ہے، جو پیٹھ پیچھے کتابیں لاد کر ہم سکول جا رہے ہیں، یہ کتابیں اس بات کا درس دے رہی ہیں جو دنیا میں رہ جائے گا وہ کتابی علم ہے، اور جو آگے کام آئے گا وہ قرآنی علم ہے، اور جو آگے کام آئے گا وہ قرآنی علم ہے، کتابی نہیں۔ کتابی علم تو دنیا میں رہ جائے گا، آگے نہیں کام آئے گا۔ کالا کہا یا آدم، کیا بولا میں نے؟ یا آدم، کیا؟ یا ابراہیم ان اصطفیتک، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، یا ابراہیم، یا آدم، کیا آیا؟ ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں ادھر بھی، یا آدم، یا ابراہیم، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یا یحییٰ، یا موسیٰ، سب کیا؟ یا موسیٰ۔ اب میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں یا آدم، تو کسی کو اعتراض ہوگا؟ قرآن کی آیت لکھی ہے نا، اگر میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں یا موسیٰ، کسی کو اعتراض ہوگا؟ کیوں؟ قرآن کا لفظ لکھا ہے نا۔ اگر ادھر لکھ دیا جاتا ہے یا یحییٰ تو کسی کو اعتراض نہیں ہوگا، تو اسی سے حساب لگا لے منافقوں کا کہ یا آدم لکھا جائے تو کوئی اعتراض نہیں، کسی کو کوئی تکلیف نہیں۔ اگر نماز میں یا آدم پڑھ لیا جائے تو کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اگر مسجد کی دیوار پر ہم لکھ دیں یا موسیٰ، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اگر ہم ادھر لکھ دیں یا یحییٰ، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اگر ادھر لکھ دیں یا ابراہیم، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ پھر منافقت کھل کر سامنے آ گئی، جب یا محمد لکھیں گے پھر ہر ایک کو تکلیف ہوگی۔ یا محمد لکھیں گے تو تکلیف ہوگی، پیٹ میں مروڑ پڑیں گے، درد ہوگا، جی یہ شرک ہو گیا ہے، یہ بدعت ہو گیا ہے۔ ارے بھائی یا آدم لکھنے سے بدعت نہیں ہے، یا یحییٰ لکھنے سے شرک نہیں ہوتا، یا موسیٰ لکھنے سے شرک نہیں ہوتا، یا عیسیٰ لکھنے سے شرک نہیں ہوتا، تو یا محمد پہ تجھے کیوں بیماری پڑتی ہے؟ یا محمد پہ بھی، پھر یا محمد بھی لکھنے سے یا پڑھنے سے یا کہنے سے شرک نہیں ہوتا، جب قرآن کہہ رہا ہے انبیاء کو۔ اب یہ بات تو آپ تسلیم کرتے ہیں نا، تمام نبیوں سے رفع والا کس کا رتبہ ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایسے ہی ہے نا۔ تو اگر حضرت آدم کو یا آدم کہہ دے تو کوئی تکلیف نہیں، حضرت موسیٰ کو یا موسیٰ قرآن نے کہا تو کسی کو کوئی مسئلہ نہیں، اسی طرح یا یحییٰ قرآن نے کہا کسی کو کوئی مسئلہ نہیں، یا ابراہیم کہا کسی کو کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یہ جو حضور سے پہلے نبی ہیں، ان کو یا کہنے سے کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، تو یا محمد یا رسول اللہ کہنے سے اگر کسی کے پیٹ میں مروڑ پڑ جائے تو پتہ چل جائے گا آپ کو یہ بندہ حضور سے سچی محبت نہیں کرتا بلکہ یہ منافق ہے۔ یہ کیا ہے؟ منافق ہے، جو پہلے نبیوں کو یا کہنے سے کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا، قرآن ہے، تو حضور جو تمام نبیوں کے سردار ہیں انہیں یا رسول اللہ کہہ دے تو کیوں تجھے بیماری پڑتی ہے؟ حضرت ذی وقار فرمایا کالا یا آدم، اے آدم
अंबिहुम बि अस्माइहिम, बता दे उन्हें सब इशिया के नाम। फलम्मा अंबाअहुम बि अस्माइहिम, जब उसने यानी आदम ने उन्हें सब के नाम बताए, काला फरमाया, अलम अकुल्लकुम, मैं ना कहता था, इन्नी आलमू, जो मैं जानता हूँ, गैब समावाति वल अर्दी, ज़मीन में जो कुछ भी छुपी हुई चीज़ें हैं, व आलमु मा तुबदूना व मा कुंतुम तक्तुमून, और जो कुछ तुम जाहिर करते हो और जो कुछ तुम छुपाते हो, और जो कुछ तुम छुपाते हो। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਨਾ ਮੈਂ 2 ਕੁ ਜੁਮੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਸਨ ਉਰਦੂ 'ਚ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਕੁੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਵਾ ਭਾਵੇਂ 80 ਸਾਲ ਦਾ ਬਾਬਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਰਤਗਲ ਗਾਜ਼ੀ ਡਰਾਮੇ ਦੀ ਜੇ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ। ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅਰਤਗਲ ਗਾਜ਼ੀ ਡਰਾਮੇ ਦਾ 2 ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਕੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣ ਲਵੋ, 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਲੱਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਹੀ ਸੁਣਾਣਗੇ, ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣਾਣਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ पंजाबी च होवे। फरमाया वाइज कुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसज, अच्छा और जब कहा हमने लिल मलाइका फरिश्तों से, उसजुदू सजदा करो, लि आदमा किसको, आदम को। किसको कह रहा है अल्लाह, आदम को सजदा करो। करवा किससे रहा है, फरिश्तों से। कह किसको रहा है, फरिश्तों से कह रहा है। किसको सजदा करो, आदम को। लफ्जों पे अब गौर करना, फरिश्तों से कह रहा है अल्लाह तुम सजदा करो। किसको, आदम को करो, खुद सजदा नहीं कर रहा, खुद आदम को सजदा नहीं कर रहा। अल्लाह वहदहू ला शरीक है, सारी कायनात उसको सजदे करती है, लेकिन जब आदम को सजदा करवाने की बारी आई तो अल्लाह ने कहा मैं तो सजदा नहीं ना किसी को कर सकता, तो ए फरिश्तों तुम सजदा करो। हजरत ज़ी वकार फरिश्तों से सजदा करवाया, खुद सजदे में नहीं आया। आदम की बारी आई, बशर इंसानियत का बाप है आदम, जब सजदे की बारी आई तो आदम के सजदे में अल्लाह नहीं आ रहा और मोहम्मद के दरूद में अल्लाह खुद आ रहा है। मोहम्मद के दरूद में अल्लाह भी आ रहा है और साथ में फरिश्तों को भी ला रहा है। आदम की बारी आई तो कहा मैं नहीं आने वाला, फरिश्तों तुम सजदा करो। और जब दरूद की बारी आई फरमाया ईमान वालो तुम भी दरूद पढ़ो, ए फरिश्तों तुम भी दरूद पढ़ो, और मैं खुद भी इसमें शामिल होता हूँ। और फिर सजदा, इसकी एक लिमिट होती है, सजदे की एक लिमिट होती है। अल्लाह ने अपनी मर्जी से सजदा करवाया, जितनी देर तक चाहा अल्लाह ने उतनी देर तक फरिश्तों ने आदम को सजदा किया। जब अल्लाह ने चाहा फरिश्तों ने सर सजदे से उठा लिया। ये एक लिमिट होती है इबादत की मुकर्रर, कि जितनी देर तक रब ने चाहा फरिश्तों ने सजदा किया, जब रब ने चाहा फरिश्तों ने सर सजदे से उठा लिया। हजरत ज़ी वकार लिमिट इबादत की एक वक़्त आता है ख़त्म हो जाती है, कि इस वक़्त भी मिसाल के तौर पे जो नमाजें पढ़ रहे हैं आप, इनकी भी लिमिट है, कब्र तक पढ़नी है। आपने ज़िंदगी ख़त्म हुई तो उधर कब्र में जाएंगे तो नमाज उधर फ़र्ज नहीं होगी, ज़िंदगी मिलेगी। तो इबादत की एक लिमिट होती है। अल्लाह ने जिस इबादत को आदम के लिए मुकर्रर करवाया था उसकी एक लिमिट थी सजदे की, लेकिन जो दरूद के लिए जिसमें आप भी शामिल हो रहा है, अल्लाह के महबूब फरमा रहे हैं, हदीस कुदसी है कि कायनात ख़त्म हो जाएगी। जब कायनात ख़त्म हो जाएगी, क़यामत आ जाएगी, कोई चीज़ भी बाकी ना रहेगी, उस वक़्त भी आमिना के लाल पे दरूदो सलाम जारी रहेगा। उस वक़्त भी दरूदो सलाम जारी रहेगा। क्यों?
جو درود میں خود شامل ہے اس کو موت نہیں آنی، اس کو موت نہیں آئے گی، وہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ تو پتہ چلا اللہ آدم کے سجدے میں شامل نہیں ہو رہا اور محمد کے درود میں اللہ شامل ہو رہا ہے۔ اس بات کا پتہ چلا جب تک خدا رہے گا مصطفیٰ پہ درود و سلام بھی رہے گا، اس وقت تک مصطفیٰ پہ درود و سلام بھی رہے گا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب کہا ہم نے فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو سب نے سجدہ کیا، ابا واستکبرا، بس میں قریب آ گیا ہوں جس کے لیے میں نے اتنی محنت کی ہے، جو شروع میں آئے ان کو پتہ چل جائے گا۔ ابا واستکبرا وکان من الکافرین، ابلیس اس کا منکر ہوا اور غرور کیا اس نے اور وہ کافر ہو گیا۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے فرمایا، یا آدم اسکن، اے آدم، انتا وزوجک الجنۃ، تو اور تیری بیوی، ٹائم ہو گیا چلو میں جلدی گزرتا ہوں، انتا وزوجک الجنۃ وکلا منہا رغدا حیث شئتما، تو اور تیری بیوی جنت میں رہو اور کھاؤ اس میں سے جو بے روک ٹوک شئتما جہاں تمہارا جی چاہے، ولا تقربا هذه الشجرۃ فتکونا من الظالمین، مگر اس درخت کے پاس نہ جانا کہ حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے، حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اچھا، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، بس آخری دعا اتنے جلدی جلدی سماعت فرمائیں، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، تو شیطان نے ازلہ کیا، شیطان نے ازلہ کیا، شیطان نے ازلہ کیا، شیطان نے ازلہ کیا۔ ازلہ کس کو بولتے ہیں؟ وَنَسِیَ آدم، آدم بھول گئے، آدم بھول گئے۔ بھول جانے پر کوئی پکڑ نہیں ہوتی، میں نفلی روزہ صبح رکھ لوں مجھے یاد نہ ہو، اپنی روٹین کے مطابق میں اٹھ کر پوری بوتل بھی پانی کی پی جاؤں اور پھر مجھے یاد آئے میرا تو روزہ تھا، تو اس پہ پکڑ ہوگی؟ اس پر پکڑ نہیں ہوتی۔ کوئی بچہ گھر سے نکلے سپارہ لے کر، بارش ہو رہی ہو، پڑھنے آیا ہے صاف ستھرے کپڑے پہن کر، تو رستے میں پھسل جائے گر جائے، اب وہ گھر جائے گا تو اس کو مار پڑے گی؟ نہیں نہ پڑے گی۔ کیوں؟ وہ جان بوجھ کے کچھا پہن کر نہانے نہیں گیا تھا، وہ پڑھنے گیا تھا، پھسل گیا، بس پھسل گیا۔ تو اس لیے وَنَسِیَ آدم، آدم سے بھول ہو گئی تھی، فَنَسِیَ آدم، آدم سے بھول ہو گئی تھی، تو بھول پر کوئی پکڑ نہیں ہوتی۔ بس شیطان نے ازلہ کر دیا، لغزش دی، اور جہاں رہتے تھے وہاں سے انہیں الگ کر دیا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے فرمایا نیچے اترو، آپس میں ایک تمہارا دوسرے کا دشمن ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہیں ایک وقت تک فی الارض زمین میں ٹھہرنا ہے، مستقر و متاع الی حین، زمین میں ٹھہرنا ہے اور برتنا ہے، زمین میں ٹھہرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ رہتے کہاں تھے؟ آخری جملے جو شروع میں کہا تھا نا کہ ڈاکٹر اسرار احمد نے لکھا ہے کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک انسان ہو اور وہ اتنے عالموں کو پار کر کے نور خدا تک پہنچے، راستے میں ایسا عالم بھی آتا ہے جہاں بندہ جم جاتا ہے، راستے میں ایسا عالم بھی آتا ہے جہاں بندہ پگھل جاتا ہے، راستے میں ایسا عالم بھی آتا ہے جہاں بندے کی سانس رک جاتی ہے۔ تو حضرت ذی وقاریوس نے اپنی کتاب میں لکھا ایسا ہے ہی نہیں، یہ تو خواب کا واقعہ ہے۔
تو اسی کے لیے یہ آیات بینات پڑھی ہیں، میں نے اتنی محنت کی ہے، اب جس کا جتنا مقدر ہوگا، جس کا جتنا ظرف ہوگا اس کو سمجھ آ جائے گی۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ، اللہ نے کیا کہا آدم کو، تم اور تیری بیوی جنت میں ٹھہرو۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے ازلہ کیا، اب وہ جنت سے باہر آئے۔ اب جنت کہاں ہے قرآن سے پوچھ لیتے ہیں۔ اب قرآن مجید فرقان حمید کا 27واں پارہ نکالے نا، تو قرآن مجید فرقان حمید کے 27ویں پارے کی سورہ نجم ہے۔ سورۃ نجم میں اللہ فرما رہا ہے سدرۃ المنتہی عندہا جنت الماوا، کے 7 آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہی ہے۔ اب سدرۃ المنتہی سے آگے کیا ہے؟ جنت ہے۔ سدرۃ المنتہی سے آگے جنت ہے۔ یہ جتنے بھی اعتراض کرنے والے ہیں ان کا اعتراض اس بات میں سمٹ کر رہ جائے گا، یہ دلیل ہے ان کے لیے جی آسمان میں کوئی کھڑکی نہیں، آسمان میں کوئی دروازہ نہیں، حضور گئے کدھر سے، واپس کیسے آئے؟ اب آسمانوں کو پار کرتے ہوئے ایک ایسا عالم آتا ہے جہاں پر بندہ جم جاتا ہے، ایک ایسا عالم آتا ہے جہاں پر بندہ پگھل جاتا ہے، ایک ایسا عالم آتا ہے جہاں پر بندے کی سانس رک جاتی ہے۔ تو حضور کیسے آئے بھی اور گئے بھی؟ اب اللہ نے فرمایا تو اور تیری بیوی جنت میں ٹھہرو۔ جنت کہاں ہے؟ سدرۃ المنتہی سے بھی اوپر جنت ہے۔ سدرۃ المنتہی عندہا جنت الماوا۔ اب آدم اور اس کی بیوی جنت میں رہ رہے تھے، شیطان نے ازلہ کر دیا۔ جب شیطان نے ازلہ کیا اللہ نے فرمایا نکل جاؤ میری جنت سے۔ اب حضرات جنت کہاں پر ہے؟ سدرۃ المنتہی سے بھی آگے۔ اب آدم اور اس کی بیوی زمین پر آ رہے ہیں، تو کیسے آ رہے ہیں میرے بھائیو؟ جنت سے نکلے، سدرۃ المنتہی پہ آئے، سدرۃ المنتہی سے نیچے اترے، 7ویں آسمان پر آئے، 7ویں آسمان سے نیچے اترے، 6ٹھے آسمان پر آئے۔ اب 5ویں آسمان سے گزرتے ہوئے 4تھے آسمان کو کراس کرتے ہوئے 3رے آسمان سے گزرتے ہوئے 2سرے آسمان پہ آتے ہیں، 2سرے آسمان سے پھر پہلے آسمان پر، اور پھر پہلے آسمان سے زمین پر۔ میرے بھائیو جس کی خاطر اللہ نے اس کائنات کو نہیں بنایا، اگر وہ آدم جنت سے زمین پر آ سکتا ہے تو پھر ہمارا بھی یہ ایمان ہے جس کی خاطر یہ زمین آسمان نہیں بنائے گئے، اگر وہ جنت سے زمین پر آ سکتا ہے تو بلا شک و شبہ جس کی خاطر اللہ نے کل کائنات کو بنایا ہے وہ زمین سے آسمانوں تک جا بھی سکتا ہے، آ بھی سکتا ہے۔ وہ جا بھی سکتا ہے اور آ بھی سکتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہمیں دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔